अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नज़रिया नूरुम मिन नूरिल्लाह के हवाले से जो सबसे बड़ी दलील हमारे अहबाब की जानिब से पेश की जाती है वह सूरत अल-माइदा की ये आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कि अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर आया है, व किताबुम मुबीन, और वाज़े रोशन किताब आई है। हमारे दोस्त ये कहते हैं कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नूर और किताब के अंदर लफ्ज़ वाओ इस्तेमाल किया है, और वाओ जो है ये जुदाई डालने के लिए आता है, ये मुगायरत के लिए आता है। और मुफस्सिरीन ने नूर से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद लिए हैं, लिहाजा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर हुए। जब हम इसकी तफसील के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये अहबाब सिर्फ़ अपनी साइड की बात कर रहे होते हैं। तो अगर बाज़ मुफस्सिरीन ने लफ्ज़ नूर से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लिया है, तो बाज़ मुफस्सिरीन ने इससे मुराद इस्लाम भी लिया है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरान मजीद मुराद लिया है। अल्लामा बेज़ावी को देख लिया जाए, अल्लामा शहाबुद्दीन हनफ़ी को पढ़ लिया जाए, इसी तरह अल्लामा अबू सऊद हनफ़ी की तफसीर को अगर देखेंगे तो उन्होंने नूर से मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेना ये कीला के साथ बयान किया है, जो कि इस कौल के कमज़ोर होने की तरफ इशारा होता है, और उन्होंने बज़ाते ख़ुद इससे मुराद कुरान मजीद ही लिया है, और दीगर कई मुफस्सिरीन को पढ़ा जा सकता है। लिहाजा अगर बाज़ मुफस्सिरीन को अपने हक़ में पेश किया जा रहा है तो दूसरी तरफ भी मुफस्सिरीन मौजूद हैं, इसलिए ये दलील बिल्कुल कमज़ोर हो गई। अब हम आते हैं लफ्ज़ वाओ की तरफ कि वाओ जो है ये तो दुरुस्त है कि वाओ मुगायरत के लिए आता है, लेकिन हर जगह पर ज़ाती मुगायरत हो ये ज़रूरी नहीं है। चीज़ एक हो, सिर्फ़ उसकी वस्फ़ी तौर पर जो है वो जुदाई हो तो उसके दरमियान भी वाओ इस्तेमाल हो जाता है। कुरान मजीद के अंदर इसकी मिसाल मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, कि हमने आपको 7 आयात दी हैं बार बार पढ़ी जाने वाली, और कुरान अज़ीम दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबा मसानी से मुराद भी और कुरान अज़ीम से मुराद, इन दोनों से सूरतुल फातिहा जो है वो बयान की है। अब सबा मसानी भी सूरतुल फातिहा है, कुरान अज़ीम भी सूरतुल फातिहा है, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन सिर्फ़ चूँकि वसफ़ अलग अलग है, नाम अलग अलग है, इसलिए दरमियान में वाओ आ गया है। तो इसी तरह लफ्ज़ नूर जो है और किताब मुबीन ये दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों का वसफ़ दोनों एक ही चीज़ हैं, सिर्फ़ अलग अलग वसफ़ बयान करने के लिए दरमियान में वाओ आई है। अब इसका करीना क्या है कि लफ्ज़ नूर से मुराद कुरान मजीद है, वो हमें कुरान मजीद से ही पता चलता है। ये तो हुई वाओ की बात। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि इस आयत में आने वाला लफ्ज़ नूर जो है इससे मुराद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं बल्कि कुरान मजीद ही है। तो इसके कराइन हमें कुरान मजीद से मिलते हैं। इससे आगे अल्लाह ताला ने यह फरमाया है यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, कि जो आदमी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के पीछे चलता है, अल्लाह ताला उसको सलामती के रास्तों की तरफ रहनुमाई करता है इसके ज़रिए, बिही इसके ज़रिए। यहाँ पर अल्लाह ताला ने
ہی ضمیر جو ہے وہ واحد مذکر کی استعمال کی ہے۔ اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی، یعنی نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، تو یہاں پر گرامر کے اعتبار سے ضمیر آنی چاہیے تھی تثنیہ کی، بہما، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، پھر یہ جملہ ہونا چاہیے تھا یہدی بہما، جبکہ یہاں پر ہی ضمیر آئی ہے جو واحد کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ دوسرا قرینہ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کئی مقامات پر واضح طور پر نور قرار دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کبھی بھی نور قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی کسی اور انداز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے یا آپ کی وضاحت کرتے ہوئے یا آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے نور کہا گیا ہو، ایسا ہمیں نہیں ملتا، جبکہ قرآن مجید کو کئی مقامات پر لفظ نور سے پکارا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ مقامات رکھتا ہوں۔ سورۃ التغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی انہوں نے پیروی کی جو اس پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الگ بات ہے، نور کے لیے یعنی قرآن مجید کے لیے، وحی الہی کے لیے الگ بات ہے، تو وحی الہی کو نور کہا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہاری طرف واضح روشن نور جو ہے وہ نازل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے۔ یہ قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں نور سے مراد بھی قرآن مجید ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر اس نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے بھی لیا جائے تو پھر آگے ان احباب کے دو گروپ بن جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ حسی نور مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نور ہدایت مراد ہے۔ اب یہ دونوں گروپ جو ہیں وہ انہی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور حسی سمجھ لیا جائے تو یہ تو قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، تو لا محالہ ان علماء کا موقف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، ان میں سے، ان دونوں گروپوں میں سے ان علماء کا موقف زیادہ مضبوط ہے جو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ہدایت مراد لے رہے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مولانا غلام رسول سعیدی۔ یہ ان احباب کے جید علماء میں شمار ہوتے ہیں اور شیخ الحدیث ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے تفسیر لکھی تبیان القرآن کے نام سے، اس کے اندر جو انہوں نے وضاحت فرمائی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں امام ابن جریر، علامہ سمرقندی حنفی، قاضی بیضاوی شافی، علامہ احمد خفاجی حنفی، ملا علی قاری حنفی اور علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہیں، اور علامہ علوسی اور بعض دیگر علماء کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور حسی ہیں۔ یہ تبیان القرآن جلد نمبر 3 کے اندر انہوں نے اس کی صراحت کی ہے۔ ابھی ناموں کے اندر آپ غور فرمائیں تو آپ کو دونوں گروپوں کے اندر جو ہے وہ حنفی علماء جو ہے وہ ملیں گے۔ ان ناموں کے اندر ایک نام مولانا نعیم الدین مراد آبادی کا ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے کنز الایمان ترجمے کے اوپر جو ہے وہ حاشیہ لگایا ہے، تو انہوں نے جو حاشیہ لگایا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی، یعنی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نور قرار دے رہے ہیں وہ نور ہدایت مراد لے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کفر کی تاریکی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔
دونوں طرفوں کے دلائل بیان کرنے کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی نہیں بلکہ نور ہدایت ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور حسی مان لیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات کے نور سے جدا شدہ نور ہیں یا مخلوق نور ہیں؟ اگر اللہ کی ذات سے جدا شدہ نور ہیں تو پھر تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، کفر کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اور اگر مخلوق نور ہیں تو مخلوق نور جو ہے اس کو تو حدیث مبارکہ کے مطابق فرشتہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور حسی نہیں ہیں۔ تو جو لوگ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے رہے ہیں اس آیت کے اندر، ان دونوں گروپوں میں سے ان لوگوں کی بات زیادہ وزنی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ہدایت مراد لے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔